اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، 30ویں جز کی تفسیر کے اتمام کے بعد آج سے انشاءاللہ تعالی ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آپ نے اس بات کا نوٹس لیا ہوگا کہ ہم نے اس نشست کا نام تبدیل کر کے تذکیر کے بجائے تھرسڈے تفسیر رکھ دیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اب ہماری یہ کوشش ہوں گی کہ قرآن مجید سے نصیحت کے علاوہ قرآن مجید کی صورتوں کی گہرائی میں جا کر اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائیں گی، اور اسی لیے ہم نے سب سے پہلے آج اس نشست میں سورہ یاسین کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یاسین مسلمانوں کے درمیان انتہائی مقبول سورہ رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خاص طور پر جمعہ کے روز سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں سے کتنے لوگ سورہ یاسین کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ سوال ہے۔ اس لیے ہماری نگاہ انتخاب سورہ یاسین پر پڑی کہ کوشش یہ ہوگی کہ اس سورہ کی تفسیر مختلف مفسرین کے زبانی یا مختلف تفاسیر کی روشنی میں اور لغت القرآن کی روشنی میں اور احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آج کی اس نشست کے بعد اگلی تمام نشستوں میں جو ہے قرآن مجید کی آیتوں کا بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا، اور اس کے متعلق جو ہے یا قرآن مجید کی ان آیتوں سے متعلق جو ہے جو بحثیں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لائی ہے، اس کا لب لباب آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کچھ کہیں گے؟ اور ناظرین، بہت سی باتیں تو معین صاحب کی گفتگو کے اندر میں آ گئی ہیں، البتہ چند ایک اضافی چیزیں جو اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہمارا مقصد ہمارے پیش نظر ہو تھرسڈے تفسیر کے ذریعے سے، مقصود یہی ہے کہ قرآن کے وہ طلبہ جنہوں نے قرآن کے علم کے حصول کے لیے کوششیں جاری کر رکھی ہے، وہ کتاب مقدسہ کا مطالعہ، اس پر غور و تدبر، اس کی آیات کی گہرائی اور گہرائی میں جانا، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں۔ پڑھنے کے لیے کچھ ہی حصہ پڑھا جائے، لیکن اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی ہو، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہر اعتبار سے سمجھنے کے لیے ہماری تیاری ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس افتتاحی گفتگو کے بعد میں ہم لوگ سورہ پر چلیں، اور سورہ کی ابتدائی 6 آیات انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے مطالعے کا حصہ بنیں گی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے سورہ یاسین کے زمان نزول کے سلسلے میں چند ایک باتیں معین بھائی اگر آ جائیں تو سورہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ مضامین کو بڑی حد تک مطابقت ہوتی ہے ناظرین ان حالات سے جن میں سورہ نازل ہوتی ہے، لہٰذا وہ کون سے حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کا نزول فرمایا۔ سورہ یاسین کے نزول کے بارے میں مختلف تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ وسطی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور یہ وقت تھا جب آپ کے خلاف دشمنان اسلام کی کوششیں اذیت رسانی تک پہنچ گئی تھی، اور خاص طور پر آپ کی رسالت کو بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا، اور آپ کو ایک جھوٹا مدعی نبوت کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے اس پوری سورہ میں آپ دیکھیں گے تو اثبات رسالت ہے، اور اثبات رسالت سے ہی اس سورہ کا جو ہے آغاز ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور
یہ سورہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ایسے جگہ پر رکھی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ یاسین کو ایک حدیث آتی ہے، اس میں قرآن قلب القرآن کہا گیا ہے، جو حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اسی حدیث کے آخری حصے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سورے کو اپنے مرنے والوں کے سرہانے پڑھا کرو تاکہ انہیں ایمان کی تلقین حاصل ہو۔ اس حدیث کے بارے میں البتہ اختلاف کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر نقد بھی کی ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے اس حدیث کو اپنی تفسیر میں کوٹ بھی کیا ہے، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دل کا مقام جسم میں اس کے مرکز میں نہیں ہوتا بلکہ آف سیٹ ہوتا ہے، یہاں اوپر ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورہ یاسین کا مقام پورے قرآن کی مرکز میں نہیں ہے بلکہ 22ویں اور 23ویں پارے کے درمیان ہے، تو ایک مشابہت وہاں پہ بھی پائی جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے دل دھڑکتا ہے اور دل کے دھڑکنے کی وجہ سے پورے جسم میں جان اور حرکت ہوتی ہے، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ سورہ ایسی ہے اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی ایسا ہے کہ ایک ارتعاش ایک ایمان والے کی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے، اور ایمانی حرارت اور ایمانی ارتعاش جو ہے اس کی زندگی میں سورہ یاسین کے مفہوم سے پیدا ہونا چاہیے۔ معقل بن یسار کی جو حدیث ملتی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے صحت کے اعتبار سے اسے یوں کہہ لیجئے کہ کمزور بھی مان لیا جائے، تب بھی اس بات سے انکار نہیں ناظرین کہ سورہ یاسین کی فضیلت سے متعلق جو احادیث نقل کی گئی ہیں اور جو عرف عام میں اس قدر مشہور ہیں کہ بحمدللہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا اور اسے ازبر کرنے کا ایک مزاج جیسا اس امت کے اندر میں بن گیا۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے والدین کی جو جنریشن رہی اس کے اندر میں ہمارے بہت سے بزرگوں کو سورہ یاسین ازبر تھی، پوری طرح سے یاد تھی۔ ان کا معمول ہی بنا ہوا تھا ناظرین کہ وہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ اس سورہ کو شروع سے آخر تک پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے معین بھائی کہ اب خیر سے وہ چیز کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ قرآن کی سورتوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے ناظرین کہ سورہ یاسین کی مقبولیت اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ قرآن کی سورہ یاسین کو ایک الگ سے کتابچے کے اندر میں لایا جاتا ہے، اور اس کتابچے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے استعمال کرتے کرتے ورق کے جو کنارے ہیں وہ بار بار ٹچ کرنے کی وجہ سے سیاہ بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن پڑھنے والے جو ہے سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ اگر سمجھ لیجئے پڑھنے کے بعد کے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ خدا نخواستہ اگر اب تک طے نہیں ہوا ہے تو اللہ کرے ہماری اس گفتگو کے ذریعے سے وہ مرحلہ طے کرنے کی توفیق ہمارے ناظرین کو، اور سورہ یاسین جن لوگوں نے ترجمے کے بغیر پڑھی ہے ان کو ترجمہ پڑھنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے۔ تو معین بھائی زمان نزول کے سلسلے میں تو بات آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شروعات میں ہی جیسا کہ آپ نے کہا اثبات رسالت اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیل فرمائی ہے، تو ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے اس سورہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معاون ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت کو لیں معین بھائی، یاسین، اور یاسین کے سلسلے میں بھی بہرحال روایتیں مختلف ہے اور الگ الگ اقوال ہیں جو ہم لوگوں کو تفسیر میں پڑھنے کے لیے ملے ہیں۔ البتہ جو بات یوں کہہ لیجئے کہ متفقہ علیہ ہے وہ یہ کہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اس کے اصل معنی کا پتہ ہے۔ البتہ
تفسیر کے اندر میں ہم لوگوں کو جو تفسیری نقطہ ملا ہے وہ یہ کہ کہیں پر سورہ یاسین کو اے انسان کے طور پر قرآن کے اندر میں لایا گیا ہے، یہ بات ملتی ہے، اور کہیں یاسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بتایا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو قطعہ لکھا اس میں آخری مصرع ناظرین ہم لوگوں کو یہ بھی ملتا ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب کہہ کر ہم اپنی بات کو ختمہ لگائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ باتیں جس قدر بھی ہیں وہ قیاس کے دائرے میں ہی آئے گی۔ حقیقی معنی کے اندر میں وہی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی وہی یوں کہہ لیجئے کہ حرف آخر کی مقام رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان الفاظ کے اصل معنی سے واقف ہے۔ فیصل بھائی، ایک دو اضافی باتیں ہیں جو میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یاسین کو یا سیدی کا مخفف قرار دیا ہے، اور یا سیدی یا ہمارے سردار سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی سے یہاں خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری ایک بہت عجیب و غریب بات جو کچھ مفسرین نے سامنے حروف مقطعات سے متعلق رکھی ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں وہاں فوری طور پر حروف مقطعات کے ساتھ میں قرآن مجید کا ذکر آیا ہے، یعنی کہیں تو کچھ نسبت ہے حروف مقطعات کو قرآن مجید کے ساتھ میں، جیسے یاسین کے ساتھ میں جو ہے یاسین والقرآن الحکیم آ گیا، قاف والقرآن المجید آ گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ گیا۔ اس قسم کی میرے خیال سے 29 سورے ہیں، اور اس جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اس میں سے اکثر سوروں کے ساتھ میں حروف مقطعات کے ساتھ میں جو ہے قرآن مجید کا ذکر ہے اور بیان ہے۔ حروف مقطعات پر ہم اس سے پہلے بھی بہت بحث کر چکے ہیں، اس میں ایک نیا گوشہ جو میں ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، کہیں صرف ایک ہی حرف ہوتا ہے جیسا کاف یا صاد، اور زیادہ میں زیادہ سورہ مریم کے اندر کاف ہا یا عین صاد، تو 5 حرفوں سے مل کے جو ہے سورہ مریم کا جو ہے یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید کا بہت زبردست مطالعہ کیا ہے اور جو لغات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا حرف نہیں آیا ہے جو 5 حرفی سے زیادہ ہو۔ اچھا، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ یہ اعجاز القرآن کے مختلف پہلو ہے، اس میں سے ایک پہلو جو ہے یہ بھی پہلو ہے، یہ حروف مقطعات بھی۔ ناظرین، مختلف الآراء ہیں مفسرین، اور نئے قرآن کے طالب علم کے لیے یہ ذرا اس بات سے کورلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود میں بھی شروعات میں بڑے اختلاج کا شکار رہا جب یہ مختلف آراء سامنے آتی ہے، لیکن مختلف آراء کا سامنے آنا ہمارے لیے اختلاج کا باعث نہ ہو۔ یہ قرآن کریم ہے، آپ دیکھیے ہر ایک نے اپنے طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ضرور ہے کہ سمجھنے کے لیے اس نے انہی معتبر اسناد کا استعمال کیا ہے جن کا استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔ تو آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور ان مختلف آراء کو لے کر کے ہمیں صحیح رائے پر پہنچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں ہم مختلف آراء کو آپ کے سامنے لائیں گے وہیں پر ہم یہ بھی آپ سے کہیں گے کہ مستند ترین بات کون سی ہے، تاکہ ہم اس مستند ترین بات کو اختیار کر لیں اور آگے بڑھیں۔ البتہ جو قرآن کریم کے سنجیدہ طالب علم ہیں ان کے لیے کچھ پوائنٹرز، ان کے لیے آگے غور کرنے کے لیے کچھ ایک نکات ہم بیان کر کے فوڈ فار تھاٹ، تو اس پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات ناظرین، اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے قرآن کے وہ اسرار، قرآن کے وہ رموز جو اب تک کہ ہم پر واقف نہیں ہوئے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ ان کی واقفیت ہمیں عنایت کرے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم غور و تدبر سے نہ جھجکیں، اور غور و تدبر جب بھی ہوگا تب یہ اختلافی رائے آتی رہیں گی۔ ہم اختلافی رائے کو سنیں ضرور، اور سننے کے بعد میں اس میں جو مستند ترین رائے ہے اس کو اختیار کرتے چلیں۔ فیصل بھائی، صرف اس بات کا اضافہ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائبہ،
تو یہ حدیث بذات خود اس بات کی طرف اشارہ ہے اور یہ ترغیب ہے کہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز قیامت تک جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو جو لوگ اس پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، وہ اس میں سے معنی اور مفہوم کے نئے نئے پہلو جو ہے اس کو باہر سامنے لائیں گے. ہم آگے چلیں. جی ہاں ناظرین، دوسری جو آیت ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اور مناسب یہ ہوگا کہ ہم تیسری آیت کو اس دوسری ساتھ میں لے لیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو یہ دو آیات معین بھائی جی، والقرآن الحکیم، جی قسم ہے قرآن حکیم کی، اور یہ کہ تم رسولوں میں سے ہو. جی، تو قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے، جی، اور قرآن حکیم کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے. جی. تو اس ضمن میں یہ وضاحت ضروری معلوم پڑتی ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے اپنے رسول کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ یہاں پر کیوں کر لائی گئی ہے. ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم اس پس منظر کو سامنے رکھیں. جی. تو پس منظر ناظرین کچھ اس پرکار کا ہے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رکھا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عجیب و غریب اور یوں کہہ لیجئے کہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سننے کے بعد میں جو بہت دو مشہور عام باتیں ہم لوگوں کو مشرقین کے حوالے سے ملتی ہے، ایک تو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آیات قرآنی کو گھڑ گھڑ کر لاتے ہیں اور انہیں سناتے ہیں. اور ایک اور قول ان لوگوں کا یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کسی سے یہ آیات سن لیتے ہیں اور سن لینے کے بعد میں ہم لوگوں کے سامنے آ کر کے بیان کرتے ہیں. یعنی کسی اعتبار سے بھی وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اس سلسلے میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات میں قرآن حکیم کی قسم کیوں کھائی. تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے ہماری پرانی نشستوں کو اٹینڈ کیا ہے کہ ہم نے قسم اور جواب قسم کے بارے میں بہت ساری باتیں سورہ والعصر کے ضمن میں اور دوسری بہت ساری صورتوں کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بطور شہادت یا بطور دلیل پیش کر رہا ہے، اور دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہے. یہ جواب قسم کا جواب ہے. تو اس قسم اور اس جواب قسم کو سمجھنے کے لیے جو فیصل بھائی نے جو بات کہی، میں اس سے آگے جو ہے آپ کو لے جانا چاہوں گا. آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ امی تھے، جس کو ہم لوگ انگلش میں ان لیٹرڈ کہتے ہیں. آپ نے کسی انسٹیٹیوشن، کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے علاوہ اس وقت جو معاشرہ تھا وہ پورا کے پورا معاشرہ امی تھا، اور ان کو امیین کے نام سے اہل کتاب یاد کرتے تھے. آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں تھا جو تعلیم یافتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے آگے اور کہیں بھی نہیں گئے کہ کہیں دور کا سفر کیا ہو اور آپ نے کچھ چیزیں وہاں سے کسی دوسرے آدمی سے سیکھی ہوں، اور پھر 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ایسا کوئی فصیح اور ایسا کوئی بلیغ کلام جو ہے آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلا. اور نبوت ملنے کے بعد میں اور بعثت ہونے کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حکمت سے بھرپور قرآن ہے. قرآن، پہلی بات ہم قرآن کو سمجھ لیں کہ قرآن کی لفظی معنی تو ہوتی ہے ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے. یہ اس میں ذاتی ہے، قرآن مجید کا اس میں ذاتی ہے. البتہ اور بہت سارے صفاتی نام ہیں قرآن مجید کے، جیسے تنزیل بھی ہے، جیسے فرقان ہے، جیسے نور ہے، یہ سب صفاتی نام ہے. تو یہاں قرآن مجید کی ایک اور صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے، یہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی، یہ حکمت سے بھرپور ہے. تو فیصل بھائی، یہاں حکمت یا حکیم کا جو لفظ لایا ہے، اس میں مفسرین نے 3 نکات جو ہیں وہ گنائے ہیں. تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سامنے رکھتا ہوں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے
وہ سراسر دانشمندی، عقل اور حکمت سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسرا، حکمت کا لفظ اور حکم یہ ایک ہی مادہ ہے، تو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں اور ججمنٹس ہیں، اور یہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے بے لاگ ایک دم نڈر ہو کر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ظاہر ہے، تو اللہ نے یہ تمام فیصلے اپنی طرف سے اور یہ ججمنٹ جو ہے اس کتاب کے اندر نقل کیے ہیں اور انسانیت کے لیے بھیجے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل نیٹ بک، ایک ایسی کتاب جو بہت ہی منظم اور مربوط ہے، اور بہت مربوط، اور جس کے اندر جو ہے شروع سے آخر تک کوئی انٹرنل اور ایکسٹرنل کانٹراڈکشن نہیں پایا جا سکتا یا نہیں پایا جاتا۔ در حالانکہ یہ کتاب 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی ہے، تو کسی انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امی ہے، جس نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہو، وہ کسی ایک ایسی کتاب کو لکھے یا اس کو تالیف کرے جو اتنی پرحکمت ہو اور جس کی یہ تمام صفات ہو۔ تو اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کو بطور دلیل تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ قرآن مجید بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول، ایک پیغمبر۔ تو قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات میں، رسالت کے اقرار میں دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، غور طلب بات ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کتاب کا مقام اور اعجاز اور اس کے اندر میں جو حکیمانہ باتیں آئی ہے، اس کے کنٹینٹس کے اعتبار سے بھی اور کنٹینٹس کے علاوہ حکمت کے لفظ کی جس طرح سے تشریح ہم لوگوں کے سامنے آئی، ان ساری چیزوں کو اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بین السطور میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کنٹینٹس کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مضامین کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حکیمانہ باتیں آئی ہیں ان باتوں کو، اسی طرح سے گزرے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات آئے ہیں ان کی تفصیلات کو، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بذات خود نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بذریعہ جبرائیل اللہ تعالیٰ نے لائیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر غیر متعصبانہ کلام کا، کتاب کا مطالعہ کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، تو مشرکین پر بھی یہ بات باور ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کتاب بھیجی ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے، اور اس پرحکمت قرآن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ تک پہنچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول کی حیثیت سے منتخب فرمایا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آخری نصیحت نامہ دنیا والوں کو دیا۔ تو یہ اس اعتبار سے قرآن کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات میں پیش کیا گیا ہے۔ فیصل بھائی، اس پر ہم اس بات کا بھی اضافہ کرتے چلے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ایک چیلنج تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ کتاب جو ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اپنے نبی پر نازل کی ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو آپ اس کتاب کی کسی ایک سورے جیسی ایک سورے بنا کے لاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، بلکہ تم اس کام کے لیے اپنے تمام معاونین کو اللہ کے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر تمام معاونین کو بھی لے آؤ اور تم بناؤ، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس چیلنج سے کہتا ہے کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکو۔ تو ناظرین، 3 آیات اب تک کے ہمارے مطالعے میں آئی۔ سب سے پہلے تو یاسین کی حروف مقطعات، اس کے بعد میں والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قرآن حکیم کی قسم اس بات پر کھائی گئی
انک لمن المرسلین، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی نبوت میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ تو بات باور کرانی تھی ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے۔ اور اس کے لیے فیصل بھائی جو لوگ جو عربی کا اور خاص طور پر قرآن کا عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ یہاں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انا جو ہے حرف تاکید لایا ہے، اور ساتھ میں من کے ساتھ میں لام، واپس لام تاکید جو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی موقد انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اس میں ایک پہلو جس کی طرف میں اور بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رسول کی لغوی معنی تو صرف پیغمبر ہوتا ہے، تو اگر آپ رسول کو اس معنی میں لے تو یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے اپنا پیغام بھی لے جا کر کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ جب مرسل کہا جاتا ہے یعنی بھیجا ہوا، تو اس میں ایک چیز جو محذوف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر جو ہے انسانوں تک بھیجا گیا ہے۔ اور مرسلین میں جمع کا صیغہ لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یکتا نبی نہیں ہے، بلکہ نبیوں کا اور پیغمبروں اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، بلکہ آخری کڑی۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو جھوٹا مدعی کہہ رہے ہیں، آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑ لا رہے ہیں، تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا رب، میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم واقعتاً جو ہے میری طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول۔ معین بھائی، اس سے بعد میں مزید اضافہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم، اس میں واو، وقف واو نہیں لایا گیا ہے۔ تو مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس کو اس کے کنٹینیویشن میں جو ہے اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے ساتھ میں یہ بھی تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہے، آپ سیدھے راستے پر ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اگر آپ صراط مستقیم کی کچھ زیادہ وضاحت کریں۔ معین بھائی، سورہ فاتحہ جو قرآن کی ابتدائی سورہ ہے، اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ اور صراط مستقیم اپنے آپ میں سیدھا راستہ اس قدر معروف ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعائیں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر میں جو مرکزی دعا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو مرکزی حصہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے اگر ہم باقی کے دو جو ٹکڑے ہیں، باقی کی جو دو آیات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور پھر اس راستے سے ہٹ کر کے کچھ اور بات آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، تو جو مغضوب ہوئے ان لوگوں کا راستہ نہیں، اور جو راستے سے بھٹک گئے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں۔ اور تفسیر کے اندر میں یہ بات آتی ہے کہ مغضوبین سے متعلق وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا، اور ضالین سے مراد وہ ہیں جو راہ سے بھٹک گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ تو عنایت کی لیکن اپنی بدبختی کہہ لیجئے، بلکہ بدبختی سے زیادہ اپنی بدعملی کہہ لیجئے، انہوں نے اس راہ مستقیم کو جو ہے کھو دیا اور بھٹک گئے اس راہ مستقیم سے۔ دوسرا، مولانا ابوالعلا مودودی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید سامنے رکھتا ہے دعا مانگنے والوں کے کہ جس سیدھے راستے کی ہدایت تم نے مجھ سے طلب کی اور مجھ سے مانگی، تو یہ پوری کتاب جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، یہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا کہ اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ And being the very first recipient of قرآن، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس راہ استقامت پر، بلکہ راہ مستقیم پر
جس پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈالنا چاہا ہے، جی اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت اور یہ سند کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو مشرکین مکہ کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک اور بات وضاحت کے طور پر لائی گئی کہ نہ صرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسولوں میں سے ہیں، بلکہ مزید اضافہ یہ کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یعنی اگر ہدایت کے لیے آپ کسی عملی نمونے کو دیکھنا چاہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عملی نمونہ ہے جو آپ کو ہدایت سے سرفراز کرنے کا باعث و ذریعہ بن سکتا ہے۔ فضل بھائی، اس کے لیے اس میں ہمارے لیے بھی کچھ تاکید ہے، ظاہر ہے وہ تاکید یہ ہے کہ ہم لاکھ کہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ہم ان کے راستے پر نہ چلیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں۔ معین بھائی، کتاب مقدسہ ان لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی اپیلنگ جتنی ہمارے لیے۔ مسلمانوں کا تھوڑا سا ذہن کچھ اس طرح سے بن گیا ہے کہ جہاں اس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر ایمان والے ہیں۔ جی نہیں میرے بھائی، یہ اتنی ہی ایمان والوں کے لیے ہے جتنی غیر ایمان والوں کے لیے۔ شیطان تو ہمارے ہر گام پر بیٹھا ہوا ہے اور اصل محنت تو وہ ہم پر کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے بھٹکا دوں میں جو ایمان کی راہ پر ہو لیے ہیں، اور جو لوگ ایمان کی راہ پر نہیں ہیں وہ تو یوں کہہ لیجئے کہ پہلے ہی اس کا شکار ہو چکے، اب اس کو نئے شکاروں کی تلاش ہے، اور وہ ہم اور آپ ہیں ناظرین۔ لہٰذا کتاب مقدسہ جب یہ کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جب ہم کتاب مقدسہ کے اندر میں پڑھتے ہیں تو ناظرین ہمیں بھی اس بات کا ہوشمندی ہونی چاہیے کہ وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہر بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں، ہم اس پر عملاً بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دن میں 17 مرتبہ۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نقطہ آیا ناظرین۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں اور ہمارے سننے والے بھی اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ صراط مستقیم جس کی استدعا کرتے ہوئے ہم رات دن نہیں تھکتے، اس صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھ، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس صراط مستقیم پر نہیں ہیں تو ہمیں اس صراط مستقیم پر ڈال دے اور اسی پر ہمیں کام۔ آمین آمین سمین۔ تو آگے چلیں۔ اعلیٰ صراط مستقیم، پھر اس کے بعد میں تنزیل العزیز الرحیم۔ جی تو یہ منزل ہے، یہ نازل کیا ہوا ہے العزیز کا اور الحکیم کا۔ جی اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا بیان آیا ہے قرآن کریم کے ضمن میں، ایک تو عزیز، زبردست، غالب، زوراور، دوسری صفت جس کا بیان آیا ہے وہ رحیم ہے۔ اب قابل غور ہے کہ صفتیں تو اللہ تعالیٰ کی کئی ایک ہیں، جی لیکن ان میں سے خصوصیت کے ساتھ میں زبردست، عزیز اور رحیم، یہ دو صفتوں کا بیان کیوں کر آیا ہے؟ جی جی فیصل بھائی، اس میں سے ایک جو بات ہے جی اس پر آنے سے پہلے میں تنزیل کے بارے میں کچھ باتیں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نزول اور تنزیل کے اندر ایک لطیف فرق ہے۔ نزول کہتے ہیں یکبارگی نازل ہونے والی آیتوں کے حصے کو، کہ ایک آیت نازل ہوئی یا اس کا نزول ہوا۔ جی عربی زبان میں تنزیل جو ہے وہ تفعیل کے باب سے ہے، کسی چیز کو بہت اہتمام کے ساتھ میں درجہ با درجہ بار بار وقتاً فوقتاً نازل کرنا، اس عمل کو تنزیل کہتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن مجید بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسی لیے اس کا ایک نام تنزیل بھی ہے۔ اور اہتمام ایسا، جیسا کہ اب تھوڑی سی بات ہم لوگوں کے سامنے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب مقدسہ کو نازل کرنے کا جو اہتمام کیا کہ وہ لوح محفوظ میں پہلے محفوظ کر لی گئی، پھر اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور اس دوران جو ہے اس نزول وحی کی حفاظت کی گئی۔ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے پہرے لگائے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی استطاعت دی گئی کہ جو کچھ بھی آپ سنتے تھے آپ کو یاد ہو جاتا تھا، پھر اپنے کاتبین کو آپ بلاتے تھے اور پھر اس کو لکھوا لیتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اس اہتمام کے اندر شامل ہے جو تنزیل کا
حصہ ہے. اور پھر تنزیل میں ایک پہلو ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو یہ ترتیب ہے یہ نزولی ترتیب نہیں ہے. وقت اور وقت کے لحاظ سے جو احکام اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھے وہ احکام اللہ تعالیٰ اتارتا گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں شبہات پیدا ہوئے، جو شکوک پیدا ہوئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ان سوالات کا جواب بھی دیا اور لوگوں کے شکوک اور شبہات کا ازالہ بھی کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس تنزیلی پروسیس کے اندر شامل ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ عزیز ہے اور رحیم ہے، وہ بہت زوراور ہے، غالب ہے. وہ چاہتا تو تمام لوگوں کو سے اپنے احکامات کو منوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور جو لوگ اس کے احکام کو نہ مانتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ میں یہ ممکن ہے کہ وہ تمام لوگوں کی اسی وقت گرفت فرماتا اور ان کے اوپر عذاب نازل کرتا. لیکن اس کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو سمجھے اور اس کو قبول کرے. تو یہ اس کا رحمت کا پہلو. معین بھائی، ایک چیز جو عزیز کے سلسلے میں ایک اور تفصیلی نکتہ جو آیا ہے وہ یہ کہ قرآن ایک ناصحانہ کلام تو اپنے اندر میں ہے ہی، لیکن ان نصیحتوں کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ اپنے اندر میں رکھتا ہے. یعنی جنرلی ریلیجس اسکرپچرز کے سلسلے میں عام طور پر یہ گمان ہے لوگوں کا کہ یہ بس ایک مورل کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور اس سے آگے کی کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے زبردست ہونے کی صفت کا جو بیان کیا ہے ناظرین، مفسرین نے اس میں یہ بات بھی لائی ہے کہ محض سے ایک مورل کوڈ آف کنڈکٹ سمجھ کر کے عمل کیا تو بھی چلے اور عمل نہیں کیا تو بھی چلے، اس طرح کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نصیحت نامہ لوگوں کو اس تنبیہ کے ساتھ میں عنایت کیا ہے کہ اس کو سننے کے بعد میں وہ انسنا نہ کر جائے. وہ جان رکھیں کہ یہ اللہ زبردست، غالب اور زوراور کا کلام ہے، اور اس کلام کا حق یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے. اور وہیں اقامت دین کا پہلو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نافذ کیا جائے، یہی دین کا صحیح مفہوم ہے اور مقصد ہے، صرف اس کی تلاوت مقصود نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ قرآن کریم کی بنیاد پر ایک معاشرے کی تعمیر، ایک ریاست کی تشکیل ہو، انسانی زندگی کی تعمیر قرآن کے اصولوں پر، قرآن کے احکامات پر، ایک معاشرے کی تعمیر قرآن کی اساسات پر، اور ایک ریاست کی تشکیل قرآن کریم کی مضبوط بنیادوں پر. اور یہ کوئی بھی نظام کا نفاذ قوت کے بغیر ممکن نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ میں زبردست، اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں زوراور اور اپنے فیصلے کو فعال لما یرید نافذ کرنے کی قوت اپنے اندر میں رکھتا ہے. لہٰذا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یوں کہہ لیجئے کہ عمل کیا تو بھی چلے اور عمل نہیں کیا تو بھی چلے. اس خام خیالی کو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور گو کہ یہ بات ان دو صفات کے اندر میں نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب جی اور ان بطش ربک لشدید. اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عمل پیرا نہیں ہوئے، ہمارے اس ناصحانہ کلام کو آپ نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، تو جان رکھیے کہ ہم گرفت فرمانے والے بھی ہیں اور ہماری جیسی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں. احد جی، اللہ تعالیٰ جیسا پکڑے گا ویسا پکڑنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسا عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. لیکن اس کی زبردست ہونے کی صفت، زوراور ہونے کی صفت، غالب ہونے کی صفت کے ساتھ میں وہ اپنے آپ میں رحیم بھی ہے. بندوں پر اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا
اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عزیز والی صفت یہاں پر لائی ہے، ساتھ میں رحیم والی صفت کو بھی لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ رہتی دنیا تک کے تمام تر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری ہدایت نامہ اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ان کے ذریعے سے کتاب مقدسہ دنیا کے تمام تر انسانوں کو ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے کے طور پر ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے ایک ایسا نصیحت نامہ جاری کر دیتا، لوگوں کے درمیان میں اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لاتا، جو آخری دن تک ان کی ہدایت کے لیے کافی و شافی ہوتا۔ لہٰذا یہ قرآن کریم اور اس کی نازل کرنے والی ذات، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ رحمان الرحیم کی۔ اس کے بعد میں فیصل بھائی اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بھی واضح کر رہے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، جی ہاں، تاکہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں کن لوگوں کو؟ ما انذر آباؤہم، جن کے آبا و اجداد ڈرائے نہیں گئے تھے، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت جو ہے، خاص طور پر آپ عرب کا پیننسولا آپ لے لے، حجاز کا جو پیننسولا آپ لے لے، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے براہ راست نبوت کے بعد میں جو ہے دوسرا کوئی نبی جو ہے بنی اسماعیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں جزیرہ نما عرب میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ براہ راست، چونکہ نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا اس طریقے سے وہ پیغام نہیں ملا، یا وہ ڈرائے نہیں گئے۔ البتہ بنی اسرائیل میں سے بہت سارے پیغمبر حجاز اور جزیرہ نما عرب کے آس پاس میں آئے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، لیکن ان کی تعلیمات جو ہے اس میں تحریف کر دی گئی، جو پیغامات ان کے تک اترے یا جیسے تورات اور انجیل ہے اس کے اندر بھی تحریف ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب نبی کی تعلیمات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جب آسمانی صحیفوں کے اندر تحریف ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی بستی کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا جائے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی یہ گمان گزرتا ہے اس آیت کو سننے کے بعد میں کہ کیا کسی دور میں ایسے بھی لوگ رہے ہوں گے جو ہدایت سے بے بہراہی رہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کی تعلیمات، ان کے آثار اس دنیا کے اندر میں باقی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں انجیل مقدس اس دنیا کے اندر میں اپنی اصل شکل میں ایک قابل ذکر مدت تک باقی رہی۔ تو نبی تو ذریعہ ہدایت ہوتا ہی ہے، لیکن نبی کے ساتھ میں اس پر نازل کی ہوئی کتاب بھی ذریعہ ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انجیل مقدسہ کے ساتھ میں ہوا، بار بار کی تحریفات کے نتیجے میں کتاب مسخ ہو کر کے رہ گئی۔ یعنی یہ ہے کہ اصل کو علیحدہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو ایسے میں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مبعوث فرمائے، ہدایت کی کوئی کتاب جو ہے بندگان خدا تک پہنچائے اپنے نبی پر نازل فرما کر کے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، کہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی خلقت کے تعلق سے غافل ہو گیا، بلکہ ہدایت کا سامان ہر وقت میں ہوتا رہا۔ جب یہ وقت آیا کہ نبی بھی نہیں ہے، کتاب بھی اپنی اصل صورت میں باقی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اس پر ہدایت نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو امتیں آئے گی
یہ جو قومیں برپا ہوں گی، جو افراد آئیں گے، ان کی ہدایت کا کیا؟ میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا تھا کہ اگر آج ہم ان لوگوں کو لے صرف انڈیا کی حد تک جو بہت ہی انٹیریئرز میں رہتے ہیں، جیسے ٹرائبلز ہیں، آدیواسی ہے، کنبی ہے، جن لوگوں تک تمدن بھی ابھی تک پہنچا نہیں، سویلائزڈ ورلڈ جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں پایا ہے، تو ان کا شمار غافلون میں ہوگا یا ان کا شمار کافروں میں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے لیے جو ہے بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم آج اس کتاب کے امین ہے، اس دعوت کے امین ہے، اور جن لوگوں کو ہم آج کفار کہہ کے پکارتے ہیں، ہم کو ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے دعوت کا فریضہ یا یہ امانت ان تک پہنچا دی اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کیا، یا ان کا شمار غافلون میں ہوگا؟ موین بھائی، بہت اہم نقطہ آپ نے ریز کیا ہے۔ دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لہٰذا وہ جو ایک ہدایت کا ذریعہ تھا آپ کے وصال کے ساتھ میں ختم ہوا، لیکن آپ پر جو مستقل ہدایت نامہ اتارا گیا وہ تو بہرحال باقی ہے۔ انجیل مسخ ہو گئی، تورات مسخ ہو گئی، اس کے پہلے کے جو صحیفے تھے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو رہتی دنیا تک محفوظ حالت میں رکھنے کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ لہٰذا کتاب اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے مسخ ہونا تو چھوڑیے، اس میں کوئی معمولی سی تحریف بھی نہیں ہو، لیکن اب یہ ہدایت نامہ دنیا کے اندر میں موجود تو ہے، لیکن اس ہدایت نامے کو پہنچانے کا کام تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے نحیف اور ناتواں کاندھوں پر ہی رکھا ہے ناظرین۔ لہٰذا حد المقدور ہم کو کوشش کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لے کر کے دنیا کے جس قدر ہم سے ممکن ہے اتنے انسانوں تک پہنچنے کی۔ کتاب مقدسہ ہے اپنے آپ میں ناصحانہ کلام، اور اللہ تعالیٰ نے ہم آپ جیسے گناہ گاروں کو اس کی کتاب کو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا، تو یہ محض اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہوگی ناظرین۔ لیکن ہمیں بھی ضمن میں ہوشمند ہونا ہوگا، کوشاں ہونا ہوگا، ہماری ذمہ داریوں کا ہم کو احساس ہونا ہوگا۔ بہت صحیح۔ تو ناظرین، یہ ابتدائی 6 آیات سورہ یاسین کی، اور اس سے اس سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سورہ کے مکمل ہونے تک یہ سورہ آئندہ آنے والے جمعرات میں تفسیر کے اندر میں شامل رہیں گی۔ آپ سے استدعا ہے کہ 6 آیات تو مکمل ہوئی ہے، لیکن ہم پوری کی پورے سورہ یاسین کو 83 آیات ہیں اور ان کو ہم آپ کے سامنے لانا چاہیں گے، لہٰذا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، کسی پرکار کا کوئی رخنہ نہ آئے، کسی پرکار کا کوئی انٹرپشن نہ ہو، ہم مستقلاً اس سلسلے سے جڑ جائیں، اور جو جڑے نہیں ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے درجات بلند کرے اور مزید قرآن فہمی ہمیں بھی عنایت کرے، آپ کو بھی عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔